بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 13ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ 13واں پارہ بنیادی طور پر دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم۔ سورۃ الرعد یہ مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سے ایک نشانی ہے بادلوں کی گرج، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان بنیادی عقائد کا تذکرہ فرمایا جن کو عام طور پر مکی صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اثبات، اور قیامت کے احوال۔ یہ اس صورت کے عمومی مضامین ہیں، لیکن اس صورت میں کچھ خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، آج ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اور قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں مقطعات سے شروع کی گئی ہیں ان میں حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا، جس سے اس قول کو تقویت ملتی ہے کہ یہ حروف مقطعات کفار کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، جو قرآن مجید کو انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ مقطعات لانے سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ انسانی کاوش ہے تو تم بھی انسان ہو، پھر ان الفاظ اور کلمات کا مطلب نکال کے دکھاؤ کہ کیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ فرمایا یہ کتاب اور وہ علوم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارے گئے، یعنی احادیث، یہ برحق ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو اور احادیث مبارکہ کی حجیت کو بیان فرمایا کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں اور قابل حجت، قابل عمل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، دن اور رات، پہاڑ، نہر، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھل اللہ نے پیدا فرمائے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے اتنی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مدار متعین فرمایا اور جو وقت ان کے لیے مقرر فرمایا، یہ اس سے آگے اور پیچھے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مدار رکھا ہے، مثال کے طور پر آج 20 مارچ ہے، اب 20 مارچ کو اگر سورج 6:30 طلوع ہوگا تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، بلکہ 100 سال کے بعد بھی 20 مارچ کو سورج اسی منٹ پہ، اسی سیکنڈ پہ ہی طلوع ہوگا جس لمحے اور منٹ آج طلوع ہو رہا ہے، اور اسی جگہ سے طلوع ہوگا جہاں سے آج طلوع ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں بھی فرق نہیں آئے گا اور جگہ میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے جو اتنے بڑے نظام کو اتنی باریکی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس پروردگار کے علاوہ جس نے ان کو پیدا فرمایا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کی ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، جو انسان کی ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر حفاظت کا یہ انتظام اور حصار نہ ہوتا تو اس دھرتی پر جنات انسان کو کبھی بھی سکون کی زندگی نہ جینے دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی کہ کبھی باطل کا ریلا یوں آتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ صرف باطل ہی چھا جائے گا اور حق بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد باطل جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور جو حق ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر ابھر آتا ہے۔ اس لیے باطل نظریات اور عقائد کے شدت سے آنے کو یا قوت کے ساتھ آنے کو انسان اس کے برحق ہونے کی دلیل نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ بروں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اچھے لوگ پھر بھی بہتر ہیں۔
یعنی کسی چیز کی کثرت یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، تو کیا سارے ہی غلط ہیں؟ اگر کوئی غلط کام ساری دنیا کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا، جائز نہیں ہو جاتا۔ صحیح اور غلط کی پہچان قلت اور کثرت پر نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی، متقین کی، اہل حق کی 8 صفات بیان فرمائیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن برے انجام کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور اہل باطل کی اللہ نے 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پامال کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل باطل، یہ کفار آپ پر ایمان لاتے نہیں ہیں، روزانہ نئے معجزے کا مطالبہ آپ سے کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو سارے معجزات جو ان کی ڈیمانڈ ہیں ان کو آپ دکھا بھی دیں، یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ اس فکر میں نہ رہیے کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ تمام معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو جتنے معجزات ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں یہ ان کے لیے کافی تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اور آپ کو غیر ضروری باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ ان کی پسند کا کوئی معجزہ نہیں دکھا پاتے تو یہ آپ کے نبوت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے نبی ہیں جن کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو ان کی طرف سے حقانیت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں، آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی گواہی کے بعد آپ کو کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میری نبوت پر گواہ، اور اہل علم جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم اور حقانیت اور رسوخ عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو مکمل فرما دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ ابراہیم۔ قرآن پاک میں 6 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ناموں پر اتاری ہیں۔ ایک صورت کا تو نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، اس کے علاوہ 6 صورتیں سورہ یونس، سورۃ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ محمد اور سورہ نوح۔ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے اور اس کی ابتدا حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کے بعد پھر قرآن پاک کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک اعتراض ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا پھر تو اعتراض بنتا تھا، عربی میں نازل ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ اصل میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، اگر آپ عربی میں کلام پیش کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی مادری زبان ہے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے، آپ کو تو چاہیے اپنی مادری زبان سے ہٹ کے کسی اور زبان میں اللہ کا کلام پیش کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پہلے انبیاء کو بھی اسی زبان میں کتاب عطا فرمائی جو ان کی قوم کی زبان تھی، تاکہ یہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کتاب سمجھا سکیں۔ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتی تو آپ کیسے ان کو سمجھا پاتے، یا یہ لوگ کیسے اس کو سمجھتے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ نبی ان کے سامنے ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا سکتے۔ تو عربی میں نازل ہوا تب بھی اعتراض، اگر غیر عربی میں نازل ہوتا تب بھی اعتراض، تو مقصد ان کا اعتراض برائے اعتراض۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں لازمی اضافہ کروں گا،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین جائیں گی اور آخرت کا دردناک عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے یہ ہمیشہ رہے گی، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اضافہ فرما دیں گے۔ تو شکر کرنے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کا فرق بیان فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ ایمان کا کلمہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں انتہائی گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر طرح طرح کے پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اور کلمہ کفر کی مثال ان بیلوں کی طرح ہے جو پانی کے اوپر ہلکی سی ہوتی ہیں، نہ اس کے اندر کوئی گہرائی اور نہ اس کا کوئی تنا اور نہ کوئی شاخ، نہ اس کے اوپر کوئی پھل اور نہ پھول۔ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کو ہاتھ سے کھینچنا چاہے تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اس صحرا میں چھوڑ کے آگے جہاں پہ زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تو ہم نے بھی پھر ان کی دعائیں قبول کیں۔ انہوں نے اہل مکہ کے لیے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما، اور ان کو بہترین پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں قبول فرمائی، مکہ کو امن والا شہر بنایا، اور اس کے امن کا خود تذکرہ فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی اتنا امن والا شہر کہ اس کے امن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور دوسری دعا کہ یا اللہ ہمیں بت پرستی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الموحدین بنایا، بلکہ ابو الانبیاء بنایا، اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور تیسری دعا کہ یا اللہ ان شہر والوں کو بہترین پھل عطا فرما۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں بے موسمی پھل آپ کو ہر وقت ملیں گے، اور اللہ کی شان کے صرف ظاہری پھل نہیں بلکہ ہر چیز کا پھل یہاں پہ پہنچتا ہے۔ اگر اچھے صلاحیت والے لوگ ہوں تو وہ یہاں آتے ہیں، اگر کسی فیکٹری میں اچھا مال تیار ہوتا ہے تو وہ یہاں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس ملک کی پروڈکٹ معیاری ہوتی ہیں تو وہ یہاں پہ اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پھل یہاں پہ پہنچایا ہے۔ یہ ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے جس کا ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور ایک چوتھی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے مانگی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیات میں تذکرہ فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان شہر والوں میں اپنے کسی نبی کو مبعوث فرما۔ اور اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے احسن انداز سے پورا فرمایا کہ نبی آخر الزمان بلکہ امام الانبیاء سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا مصداق بنا کر اہل مکہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو ان کی ہر دعا انتہائی شاندار اور احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں اللہ سے مانگی، 2 کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے ہے اور 2 کا تعلق دینی نعمتوں سے ہے۔ دنیاوی نعمتیں تو یہ مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور دینی نعمتوں میں پہلی نعمت کہ یا اللہ ان کے اندر اپنے نبی کو مبعوث فرما، اور دوسری نعمت کہ ان کو تمام عالم کے لیے قبلہ بنا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس علاقے کا سفر کیا کریں، تو اس کو قبلہ عالم بنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اور دوسرا نقطہ مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ دنیاوی نعمتوں میں امن کی دعا پہلے کی اور رزق کی دعا بعد میں کی، کیونکہ جب امن ہوتا ہے تبھی اس ملک کی، اس علاقے کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو لازمی بات ہے کہ معیشت کی صورتحال بھی متاثر ہوگی۔ اس لیے امن و امان یہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ مفسرین نے یہاں پہ یہ نکالا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا انبیاء کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگیں
اور دین کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں بھی اللہ سے مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔